بلندی سے پستی تک۔ ڈیوڈ ای لیلن تھال ایک عجیب کردار تھا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا لا گریجویٹ تھا، وکیل تھا، لیکن وہ دنیا میں کوئی تاریخی کام کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ سن 1940 کی دہائی میں خوفناک مالیاتی بحران کا شکار تھا۔ صدر روز ویلٹ نے معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے پورے ملک میں میگا پروجیکٹ شروع کر دیے۔ لیلن تھال صدر کا دوست تھا۔ صدر نے اسے امریکہ میں ڈیمز بنانے کی ذمہ داری دے دی۔ لیلن تھال نے 2 شرائط پیش کی اور منصوبہ شروع کر دیا۔ پہلی شرط فیصلوں کی آزادی تھی اور دوسری شرط وہ صرف اور صرف صدر کے سامنے جواب دہ تھا۔ ڈیمز پروجیکٹ کے لیے ٹینز ویلی کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وادی امریکہ کی 16ویں بڑی ریاست ٹینز میں واقع ہے اور یہ ہمارے علاقے کالا باغ سے ملتی جلتی ہے۔ لیلن تھال ٹینز ویلی اتھارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ لیلن تھال نے دریائے ٹینز پر درجنوں ڈیم بنائے۔ ڈیموں کی تعمیر کے دوران اسے محسوس ہوا کہ جوہری توانائی بجلی حاصل کرنے کا سستا اور محفوظ ترین طریقہ ہے۔ یہ جوہری توانائی کا منصوبہ لے کر صدر کے پاس گیا اور صدر ٹرومن نے ایٹامک انرجی کمیشن بنا کر اسے اس کا سربراہ بنا دیا۔ لیلن تھال نے امریکہ میں جوہری توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنا شروع کر دی۔ یوں وہ ایٹامک انرجی اور جدید ڈیمز کا بانی کہلانے لگا۔ پاکستان اس دور میں ایک نیا اور جدید ملک بن کر ابھر رہا تھا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا اور ملک شروع ہی میں مسائل کا شکار ہو گیا۔ امریکہ پاکستان کو کامیاب، ترقی یافتہ اور مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ لیلن تھال 1950 کی دہائی میں سرکاری افسروں کو لیکچر دینے پاکستان آیا اور پاکستانی قوم کے جذبے، ایمانداری اور جغرافیائی خوبصورتیوں کا فین ہو گیا۔ اس نے پاکستان کو پانی اور بجلی دونوں میں خود مختار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ امریکی اشرافیہ میں بہت پاپولر تھا۔ ورلڈ بینک کا صدر یوجین رابرٹ بلیک اس کا ذاتی دوست تھا۔ وہ یوجین کو پاکستان لے آیا۔ ملک میں اس زمانے میں ملک فیروز خان نون وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم نے لیلن تھال کے مشورے پر ٹینز ویلی اتھارٹی کی طرز پر پاکستان میں وابڈا یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دیا۔ وابڈا آگے چل کر دنیا کی مشہور ترین اتھارٹی بنی اور دنیا کے 20 ملکوں نے اس کو کاپی کیا۔ امریکہ اور یورپ 1971 تک اس کی مثالیں دیتا تھا۔ پاکستان میں 1958 میں مارشل لا لگ گیا اور جنرل ایوب خان صدر بن گئے۔ بھارت بار بار پاکستان کا پانی روک لیتا تھا۔ حکومت بھارت کے ساتھ پانی کی تقسیم کا معاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم چاہتے تھے آدھا پانی بھارت استعمال کرے اور آدھا ہم استعمال کرتے رہیں، لیکن ورلڈ بینک کے صدر یوجین رابرٹ بلیک اور لیلن تھال کی رائے مختلف تھی۔ ان کا کہنا تھا بھارت اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا، یہ پاکستان کو پانی پر روز بلیک میل کرے گا۔ چنانچہ پاکستان مسئلے کا مستقل حل تلاش کرے، ڈیم بنائے اور دریائے سندھ کے پانی کو پورے ملک میں تقسیم کرے اور آزاد اور خود مختار زندگی گزارے۔ صدر ایوب یہ دلیل نہیں مان رہے تھے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے آخر میں کہا، آپ پھر بھارت کے ساتھ طویل جنگ کی منصوبہ بندی کر لیں، کیونکہ پانی کا مسئلہ جنگ کے بغیر حل نہیں ہو سکے گا۔
صدر ایوب نے سوچا اور انہیں یوجین رابرٹ کی بات میں وزر محسوس ہوا، اور یوں عالمی بینک نے 1960 میں بھارت کی کنپڑی پر بندوق رکھ کر سندھ طاس معاہدہ کروا دیا۔ بھارت آج بھی سندھ طاس کو نہرو کی سیاسی غلطی قرار دیتا ہے، اور یہ اسے 58 سال سے تبدیل کرانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے بعد پاکستان نے 3 کام کرنا تھے: دھڑا دھڑ ڈیم بنانے تھے، بجلی پیدا کرنی تھی، اور بھارت کے حصے آنے والے 3 دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کے زیر کاشت علاقوں تک نہروں کے ذریعے دریائے سندھ کا پانی پہنچانا تھا۔ پاکستان اس وقت ٹیکنالوجی میں پسماندہ ترین ملک تھا۔ ہمارے پاس گدے، بیل گاڑیاں اور ہتھ ریڑیاں سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی۔ ہم ان سے ڈیم تو دور نہر تک نہیں بنا سکتے تھے۔ ملک میں اس وقت غلام اسحاق خان اور غلام فاروق 2 بڑے بیوروکریٹس تھے۔ صدر ایوب نے یہ کام ان دونوں کو سونپ دیا۔ یہ دونوں کمال انسان تھے۔ آپ آج واف فیکٹری سے لے کر پی آئی اے اور وابڈا سے لے کر ایٹمی پروگرام تک ملک کا کوئی بڑا منصوبہ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں ان دونوں کا ہاتھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سن 1958 سے سن 1971 تک اس ملک پر نوازشات کے دروازے کھول رکھے تھے۔ ملک کو جتنے ایماندار اور ویژنری بیوروکریٹس، سیاستدان اور تاجر اس دور میں ملے، وہ دوبارہ نصیب نہیں ہوئے۔ اس دور کے بیوروکریٹس ریاست کے لیے ہر فیصلہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے تھے۔ آپ اس دور کی امبیسیوں کی فہرست نکال کر دیکھ لیں۔ نیو یارک کا روز ویلٹ ہوٹل ہو، یا پھر امریکہ، لندن، فرانس اور روم کے سفارت خانے ہوں، آپ عمارتیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اداروں کی تاریخ بھی نکال کر دیکھ لیجئے، ہر ادارہ ویژنری تھا، اور ہر ویژنری ادارے کے پیچھے کوئی نہ کوئی غلام اسحاق خان یا غلام فاروق جیسا بیوروکریٹ تھا۔ صدر ایوب نے غلام فاروق اور غلام اسحاق خان کو ڈیمز بنانے کا حکم دیا، اور یہ دونوں جت گئے۔ ملک کے تمام اداروں سے انجینئرز وابڈا میں اکٹھے کیے گئے اور کام شروع ہو گیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ایسے منصوبے پاکستان جیسے ملکوں کے بس کی بات نہیں ہوتے۔ چنانچہ غلام فاروق امریکہ گئے، ورلڈ بینک کے صدر یوجین رابرٹ سے ڈیم ڈیزائن کرنے والی 10 بڑی کمپنیوں کی فہرست لی، اور پھر صدر سے پوچھا ان میں سے کون سی کمپنی کا سی ای او امریکی صدر آئزن ہاور کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے کہکا لگا کر تیسری فرم پر انگلی رکھ دی۔ وہ فرم ہارزا انجینئرنگ تھی۔ فرم کا سی ای او صدر آئزن ہاور کے ساتھ گولف کھیلتا تھا۔ غلام فاروق نے سی ای او کے ساتھ ملاقات کی اور پہلی میٹنگ میں فرم کو منگلا ڈیم کی ڈیزائننگ کا کام دے دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ فیصلہ ایک شخص نے امریکہ میں بیٹھ کر ایک میٹنگ میں کیا، اور ملک کے کسی ادارے، کسی اتھارٹی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تم نے پہلے 2 کمپنیاں چھوڑ کر یہ کام تیسری کمپنی کو کیوں دے دیا، اور کیا اس کے لیے پیپرا رولز فالو کیے تھے؟ جی نہیں، یہ علتیں اس وقت موجود نہیں تھیں، کیونکہ اس دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کوئی بے ایمان اور نالائق افسر کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچ جائے۔ ہمارے اس پاکستان میں فیصلہ ساز کرسیوں پر صرف اور صرف ایماندار اور باصلاحیت لوگ ہوتے تھے۔ چنانچہ پوری ریاست کا خیال تھا غلام فاروق نے جو بھی فیصلہ کیا وہ درست ہوگا، اور اس میں بے ایمانی کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔
اگر اس زمانے میں نیب، ایف آئی اے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پلاننگ کمیشن جیسے ادارے ہوتے تو پاکستان میں آج منگلا ڈیم ہوتا نہ ہی تربیلا، اور نہ ہی ہم ایٹمی طاقت ہوتے۔ آپ اگر آج بھی ان جیسے بڑے منصوبے بنانا اور مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایٹامک انرجی کمیشن کی طرح اداروں کو خود مختاری دینا ہوگی، ورنہ ہم اگلے 50 سال تک ملک میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکیں گے۔ غلام فاروق مرحوم نے ہارزہ کا انتخاب اس کے سی ای او کے صدر آئزن ہاور کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کیا۔ امریکہ منگلا ڈیم میں پاکستان کا معاون تھا اور یہ منصوبہ امریکی صدر کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ڈیزائن میں جہاں مشکل آتی تھی، کمپنی امریکی صدر کے ساتھ بات کر کے وہ مشکل دور کروا لیتی تھی۔ غلام فاروق اور اسحاق خان نے ہارزہ کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ کمپنی 270 امریکی انجینئرز کو پاکستان لائے گی۔ امریکہ کا ہر انجینئر ڈیم پر کام کے دوران 2 پاکستانی انجینئرز کو ٹرین کرے گا۔ یوں ہارزہ نے پاکستان کے 500 انجینئرز ٹرین کیے۔ پاکستان نے 1962 میں منگلا کا انٹرنیشنل کانٹریکٹ جاری کیا۔ اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا سول انجینئرنگ کا کانٹریکٹ تھا۔ پوری دنیا حیران تھی پاکستان کہاں ہے اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے شروع کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس منصوبے کی کل لاگت کا صرف 15% تھا۔ ہمیں 17 ملکوں نے 80% رقم کے برابر گرانٹ دی، 5% ورلڈ بینک نے ڈالا اور منگلا ڈیم شروع ہو گیا۔ امریکہ نے ڈیم کے لیے منگلا میں ایئرپورٹ بنایا۔ امریکہ سے انجینئرز کا پورا جہاز منگلا آتا تھا۔ وابڈا نے منصوبے کی پڑتال کے لیے اپنا ہوائی جہاز خرید لیا۔ 2 سال بعد تربیلا ڈیم پر بھی کام شروع ہو گیا۔ یہ منگلا سے دگنا بڑا تھا کہ 3 ملکوں کی کمپنیوں نے مل کر یہ ٹھیکہ لیا، اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی MIT کے طالب علموں کو جہازوں میں بھر کر تربیلا لاتا تھا۔ وہ طالب علم 15 دن سائٹ پر رہتے تھے۔ تربیلا ڈیم اس دور کا اہرام مصر تھا۔ پوری دنیا میں اس کے بارے میں مضامین بھی چھپے، اور دنیا کی بڑی انجینئرنگ یونیورسٹیوں نے اس پر تھیسس بھی کیے۔ منگلا اور تربیلا دونوں ڈیم اپنی مدت سے کم میں مکمل ہوئے، اور دنیا پاکستان کے جذبہ شفافیت اور قوت فیصلہ کی معترف ہو گئی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کو منگلا، کالا باغ اور تربیلا 3 ڈیم بنا کر دینے تھے۔ کالا باغ نسبتاً آسان تھا، چنانچہ وابڈا نے فیصلہ کیا ہم امریکی انجینئر سے منگلا اور تربیلا بنوا لیتے ہیں، ہمارے انجینئرز اس دوران ٹرین ہو جائیں گے اور ہم کالا باغ خود بنا لیں گے، اور یوں یہ ہمیں سستا بھی پڑے گا اور ہمارے انجینئرز بھی ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہماری وہ غلطی تھی جس کا تاوان قوم آج تک ادا کر رہی ہے۔ ہم آج تک اپنی نالائکی کے زخم چاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا؟ ہم کس بلندی سے کس پستی تک آ گئے؟ آپ سوچیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے۔